بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 166 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ وآخرین منہم، اور ان میں سے کچھ اور بھی ہیں۔ کن میں سے؟ یعنی یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہیں۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، حملوا التوراۃ، الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ مثلو، ان کی مثال اس گدھے کی مثال کی طرح ہے جو بہت سی کتابیں، یحمل اسفارا، بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے صرف عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ ان سب کے لیے پیغمبر ہیں، جو موجود تھے ان کے لیے بھی، اور جو قیامت تک انسان آنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ جب حدود عرب سے نکل کر آپ کا لایا ہوا پیغام جو تھا توحید کا، وہ عجم میں پھیل گیا، تو عجمیوں نے بھی پھر قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ قرآن کی بڑی بڑی خدمتیں جو ہے وہ عجمیوں نے بھی کی ہیں، حفظ کیا ہے، قراتیں اور روایتیں محفوظ کی ہیں، جو اس کے ادا کے طرق تھے ان کو سیکھا ہے، معانی کو سمجھا ہے، اور قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں، اور احکام قرآن پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن کے جو مواعظ ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پوری امت کے اندر پھیلایا ہے۔ بڑی کثیر تعداد میں علماء صلحاء پیدا ہوئے ہیں۔ اہل عرب کے بعد اہل عجم کا بھی اسلام کی خدمت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان امیین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی انہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا جو ابھی تک امیین سے نہیں ملے، یعنی ان تک اسلام نہیں پہنچا، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے بخاری نے نقل کیا ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی، جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے؟ 3 بار میں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس وقت وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، موجود تھے اس مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح بتایا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر جو ہے وہ سریہ کے نزدیک بھی ایمان ہو، سریہ ستارہ ہے، اس کے نزدیک بھی ایمان ہو، تو ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی لے لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل فارس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو یہ لوگ وہاں سے بھی لے لیں گے. یہ بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یعنی کہ ان کے علاوہ جو غیر عرب ہیں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی ہے. جو عرب تھے صرف انہوں نے ہی اسلام کی خدمت نہیں کی، انہوں نے بھی بڑی بڑی خدمات کی ہیں، لیکن اہل عجم نے بھی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. جب اہل فارس نے ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا اور پھر شیعت اختیار کر لی، اس وقت سے دوسری جو اقوام تھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ ان کے ذریعے سے خوب بڑھایا اور خوب پھیلایا اور طرح طرح سے اس کی خوب خدمات انجام دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہیں وہ انہی میں سے آئیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں. عرب کے بت پرست یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی نبی بھیجنا تھا تو وہ ہمارے بڑے سرداروں میں سے بھیجتے. یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نبی آخر الزمان تشریف لائیں. لیکن جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے کوئی پیغمبر ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کے لیے اس معاملے میں دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، یہود کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں کی مثال اور ان سے خطاب کے جس موت سے بھاگتے ہو وہ ضرور آ کر رہے گی. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مثال کا ذکر فرمایا ہے. یعنی کہ جو یہودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. جو ان کو تورات ملی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، اسی مناسبت سے ان کو یہود کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ مختلف انبیاء ان کی طرف بھیجے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس میں یہودیوں کے لیے احکامات تھے. ان میں اہل علم بھی تھے، یہودیوں میں جو اس کتاب کو جاننے والے تھے اہل علم بھی تھے، اور اسی طرح اہل عمل بھی تھے، جو عمل کرنے والے تھے وہ بھی تھے. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. لہٰذا جو انبیاء کے مطیع تھے، ان کے فرما بردار تھے، اس کے موافق جو ہے وہ ان کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی جو ہے وہ ان کی کتاب جو ہے وہ اس کو جانتے تھے، اس کے اقراری تھے. کچھ عرصہ یہودیوں نے جو ہے وہ تورات شریف پر عمل کیا، اس کے مطابق چلتے رہے. جو یہود کے علماء تھے وہ بھی اس کے مطابق چلتے رہے، قوم کو چلاتے رہے. پھر تورات کی جو تعلیمات تھیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ انہوں نے احکامات کو بدل دیا، یعنی اپنی مرضی کے احکامات ڈال دیے اور اس میں تحریف کر دی. اس کے جو احکام تھے تورات کے، اس پر وہ عمل پیرا نہیں رہے. جو علم تھا اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو حامل کتاب ہونا جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہا. تو ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جن لوگوں سے تورات اٹھوائی گئی، یعنی انہیں حکم دیا گیا کہ احکام تورات پر عمل کرو، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. وہ کتابیں لادے پھرتا ہے لیکن اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا ہے. یحملو اسفارا، وہ لادے پھر رہا ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ یہود کی بدعملی کا اس میں بیان ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا علم کے مطابق. اچھا، اب یہود کو جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک خوش گمانی بھی تھی کہ ہم جو ہے وہ اہل کتاب ہیں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے، جبکہ انبیاء بھی ان کے پاس آئے تھے. بہت سارے انبیاء ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کو بھی انہوں نے ان نشانیوں سے پہچان لیا جو کہ تورات اور انجیل وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں.
تو آپ کو پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اسی بدحالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وآخرین عطف علی الامیین ای الموجودین۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عاطفہ ہے اور آخرین کا عطف جو ہے وہ امیین پر ہو رہا ہے، جو هو الذی بعث فی الامیین ہے، اس امیین پر اس کا عطف ہو رہا ہے، یعنی کہ جو موجود ہیں ان کے علاوہ وہ بھی ہیں، منہم ان میں سے، والآتین منہم بعدہم یعنی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لما لم یلحقوا جو نہیں ملے ہیں ان سے، فی السابقۃ والفضل، فی السابقۃ والفضل وهم التابعون والاقتصار علیہم کاف فی بیان فضل الصحابۃ المبعوث فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی من عداہم ممن بعث الیہم وآمنوا بہ من جمیع الانس والجن الى یوم القیامۃ لأن کل قرن خیر ممن یلیہ۔ مصنف فرماتے ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ جو نہیں ملے ان سے، وہ اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ تابعین ہیں، یعنی جو ان سے نہیں ملے، وہم التابعون وہ تابعین ہیں، یعنی سبقت اور فضل میں جو ہے وہ ان سے نہیں ملے، ان کی فضیلت اور سبقت جو ہے وہ ان جیسی نہیں ہے جو امیین میں سے ایمان لائے یا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ تابعین ہیں۔ والاقتصار علیہم، آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، والاقتصار علیہم کافن فی بیان فضل الصحابتی، اور صحابہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے تابعین پر اس بات فضیلت پر جو ہے وہ اختصار کرنا کافی ہے، یعنی جو ہے وہ صحابہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے تابعین پر اس بات فضیلت کا اختصار جو ہے وہ کافی ہے، یعنی صحابہ جو ہیں ان کو سبقت حاصل ہے، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ علی من عداہم ممن بعث الیہم وآمنوا بہ، یعنی جو ان کے بعد تا قیامت آنے والے ہیں، من جمیع الانس والجن الی یوم القیامہ، جن و انس میں سے جو آپ پر ایمان لائے، یہ جو ہیں وہ ان تابعین کے بعد والوں مراد ہیں اس سے، یعنی کہ تا قیامت آنے والے جتنے بھی ہیں جو ایمان لائیں گے وہ اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ لأن کل قرن خیر ممن جلیہ، ہر زمانہ اپنے مابعد متصل زمانے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو مصنف نے فرمایا والاقتصار علیہم کافن فی بیان فضل صحابتی، یہ جو ہے وہ صرف تابعین پر فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کی صحابہ کی فضیلت جو ہے وہ تابعین پر معلوم ہوتی ہے۔ دراصل یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ دیگر مفسرین کی تفسیر سے عدول کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک عذر پیش کر رہے ہیں عدول کرنے کا، یعنی کہ دیگر مفسرین حضرات نے صحابہ اکرام کی فضیلت تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر بیان فرمائی ہے کہ وہ تمام سے افضل ہیں، لیکن علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عبارت ہے کافن فی بیان فضل صحابتی، والاقتصار کافن فی بیان فضل صحابتی المبعوث فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی من عداہم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تابعین پر ہی صحابہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مصنف نے فرمایا کہ تابعین پر صحابہ کی فضیلت پر اختصار کافی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ جو اعتذار ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تابعین پر صحابہ کی فضیلت ثابت ہو گئی تو تابعین کے بعد والے حضرات پر تو بطریق اولیٰ ثابت ہو گئی، اور اس کی دلیل یہ دی کہ ہر قرن جو ہے لأن کل قرن خیر ممن جلیہ، یہ اس کی دلیل دی ہے کہ ہر قرن جو ہے وہ اپنے مابعد متصل قرن سے یعنی زمانے سے بہتر ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فِي مُلْكِهِ وَصُنْعِهِ، وہ اپنی ملکیت میں اور اپنی سنت میں جو ہے وہ اپنے ملک میں اور اپنی سنت میں جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ النبی ومن ذکر معہ،
یعنی کہ جس کو چاہتا ہے یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، یعنی نبی کو دیتا ہے. وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ، اور جو ہے وہ اور ان کو جن کا نبی کے ساتھ ذکر کیا گیا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے فضل والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ كُلِّفُوا الْعَمَلُ بِهَا. یہ حمل التورات کی تفسیر بیان فرما دی کہ ان کو تورات کا مکلف بنایا گیا، یعنی اس پر عمل کا مکلف بنایا گیا. ثم لم يحملوها، پھر وہ انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تو ان لوگوں کی مثال یہ ہے جیسا کہ گدھے کی مثال ہے. یعنی ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها من نعته صلی اللہ علیہ وسلم فلم يؤمنوا به. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس پر عمل نہیں کیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اس میں بیان ہوئی تھی اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس پر وہ ایمان نہیں لائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تو موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، ان کو وہ پہچان بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان فلم یؤمنوا به ایمان نہیں لائے. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں لادے پھرتا ہے، ای کتبا فی عدم انتفاعہ بہا. یعنی اس کی تفسیر بیان فرما دی مصنف نے کہ کتابیں اٹھا کر پھرتا ہے، یعنی ایسی کتابیں جن سے اس کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا. تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ المصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد. تو بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. کون سی آیات؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں. والمخصوص بالذم محذوف تقدیرہ ھذا المثل واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مخصوص بالذم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیری عبارت یہ ہے، یعنی ھذا المثل واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم یعنی الکافرین کافر لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت تک نہیں پہنچاتا. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. نمبر 1، اہل علم یہودیوں کو اللہ نے کس سے تشبیہ دی اور کیوں تشبیہ دی؟ نمبر 2، ذالک فضل اللہ سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.